وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آج قرآن کی ترتیب میں 12ویں سورت، مشہور سورہ یوسف۔ قرآن کو پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے، لیکن سورہ یوسف کا قصہ اور ایک ہی جگہ پورے تفصیل سے قصہ یہ صرف سورہ یوسف میں، اور خانگی تفصیل اور گھریلو قصہ ہے، اسی لیے لوگوں کو یاد بھی بہت رہتا ہے، اور بہرحال قصے کے اندر بہت عبرت ہے، اور قرآن نے اس کو بہت شان سے سنایا بھی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اندازہ مضمون سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ صورت ہجرت سے قریب کے زمانے کی، کیونکہ اس صورت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے جو خطر میں آ کر جو اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے جو انہوں نے ایک حرکت کی، اور ان کے ساتھ بغض کو دور کرنے کے لیے، اپنے بغض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اپنے بغض کو راحت پہنچانے کے لیے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنانہ اور ایک طرح سے ظالمانہ کردار کہا جائے جو ادا کیا، تو اس کے بعد حضرت ان کی اپنی سوچ اس تدبیر اور اس چال سے یہ تھی کہ ہم یہ والد کے محبت میں جو تقسیم ہے اور جو ہمیں فرق محسوس ہو رہا ہے، وہ اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ اور انہوں نے بظاہر اپنے طور پر جو کیا وہ یہ سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کام تمام ہو گیا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کی تدبیر میں کام تمام ہوا اور غیب کی تدبیر میں ان کا کام شروع ہوا تھا۔ لہذا پھر وہ جیسا کہ تو اس صورت کا مضمون بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سمجھائے جا رہے ہیں ان کو، اور وہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب وہ ان کو یا تو اپنے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہم کسی طرح جان چھڑائیں۔ اور اس سلسلے میں ان کو حسد بھی ہے۔ حسد اس لیے ہے کہ ان کے اپنے شہر کے اپنے لوگ، اپنے اولاد، اپنے بھائی، اپنے رشتے دار، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، مطلب افراد خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سچائی پر ایمان لاتے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین کے نام پر ایسے قربان ہونے کو تیار ہیں کہ انہیں نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ اپنے مال کی فکر ہے، نہ موت کا ڈر ہے۔ یہ کیفیت تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے اندر بہت حسد پیدا کرتا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اس کی طرف سے کوئی مالی اور کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے، اور ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ قربانی اور یہ مزاج کیسے بن رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حسد بھی ہوتا تھا، اور پھر روز بروز صحابہ کی بہرحال تعداد تو بڑھ رہی تھی، مکے میں حالات ناسازگار ہونے کے باوجود تعداد تو بڑھی رہی تھی۔ ہر سال 2-4-10 کی تعداد، مطلب ہر سال نہیں بلکہ مہینے میں ہر مہینے میں 2-4-5 اس طرح تعداد تو بڑھی رہی تھی۔ لہذا یہ چیز وہ چاہتے تھے کہ اس سے کسی طرح جان چھڑائیں، لہذا اس کے لیے انہوں نے جو بھی ارادہ کیا تو یہ صورت اتری، اور اس صورت کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ تم جو ارادہ کر رہے ہو تو دیکھو پہلے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں۔ ایک بہت حسین و جمیل قسم کا ایک واقعہ یہ سنو کہ اس میں یوسف کے بھائیوں نے ایسا ارادہ کیا، اور انہوں نے ارادہ کچھ اور کیا اور غیب کی منشا کچھ اور تھی۔ تو اس میں اشارہ کفار مکہ کے لیے بھی تھا کہ آپ مطلب اشارہ دے دیا گیا ان کو کہ آپ ان کے ساتھ کچھ اور ارادہ کر رہے ہیں، لیکن غیب کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے فیصلہ کچھ اور ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے بھی اس میں تسلی تھی کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ کے ساتھ سخت سے سخت حالات آئیں، اس کے باوجود کل کیا ہوگا اور انجام کار کس کے حق میں ہوگا؟ سچوں کے حق میں انجام کار ہوتا ہے۔ لہذا یہ اس قصے کا ربط اور اس قصے کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ اسی زمانے کو ہے جو زمانہ ہجرت سے قریب کا ہے۔ لہذا اب اس میں ہم اس خلاصے کے بعد اس قصے کو سمجھنا بہت آسان ہوگا
حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر اس قرآن کا جو قصے سنائے جاتے ہیں تو وہ صرف داستان اور ایک قصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ عبرت، نصیحت اور تردید اور کسی بات کی تائید سب کچھ شامل ہوتا ہے، اور پھر دعوت مرکزی مضمون تو ہوتا ہی ہے۔ اس صورت کا بھی مرکزی مضمون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقویت اور رسالت کی تائید اور اثبات ہے۔ اس کی پہلی آیت سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے، تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا، آپ بالکل نہیں جانتے تھے ان تفاصیل کو، نہ اس واقعے کو اور نہ اس کے کچھ ابتدا اور انتہا کو، کچھ معلوم نہیں تھا آپ کو۔ یہ ہم نے وحی کر کے آپ کے اوپر آپ کو واقف کیا اور آپ کے علم میں ہم نے یہ بات پہنچائی، لہٰذا یہ آپ کے علم میں پہنچائی گئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی منتخب کیا ہے اور آپ کے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے، لہٰذا اس بات نبوت بھی ہے اس میں۔ تو یوسف علیہ السلام کا اس میں ایک اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بنی اسرائیل کفار مکہ یہ سوچتے تھے کہ جب ایک قصہ پوچھا جائے، یعنی یہود کے ساتھ ان کے روابط تھے مکے سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے چند سوالات پوچھے مدینے جا کے کہ بھائی کچھ بتاؤ، تو انہوں نے 3 سوال بھیجے تھے، اسی طرح گاہے بگاہے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے پھر اس میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ سوال آیا ہو کہ مصر سے جو خاندان نکلا تھا، کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو مصر آئے تھے، تو اس کے سلسلے میں کیا تفصیل ہے، کچھ آپ کے پاس علم، کچھ معلومات ہے؟ تو اس کا جواب بھی تھا۔ تو اس جواب میں دراصل اگر یہود کی طرف سے بھی اگر اس کا اشارہ تھا، تو اس جواب میں ان کے لیے بھی ان کے حق میں جواب ہو گیا، وہ اس طور پر کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کے جو بہت سارے جھوٹے دعوے اور بلند بانگ اپنے ڈینگے مارتے تھے، تو اس کے لیے بھی جواب ہو گیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں ایک سلسلہ چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے یہاں ہے، تو یہ سارا شجرہ اور سارا سلسلہ خاندانی طور پر بھی اور دین و شریعت کے طور پر بھی، دین اور ملت کے طور پر بھی یہ وہی جا کر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ لہٰذا کفار مکہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ویسے ہی ہے جیسے یہود اور بنی اسرائیل کی، ہر اعتبار سے، تو وہ ان کے لیے بھی جواب ہو گیا۔ بہرحال قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو، اس خواب کے اندر بہت اہم تعبیر ہے، اور یہ خواب بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ خواب کوئی چھوٹا خواب نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے بھائیوں سے مت سنانا اس کو۔ یعنی انہوں نے خواب دیکھا کہ میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ، اور سورج چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات نصیحت کر دی۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تم کو منتخب کرے گا اور تم کو بہت ساری باتوں کی وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بہت ساری باتوں کو سمجھانے کی قوت عطا فرمائے گا اور سمجھنے کی بھی، اور اسی طرح خوابوں کی تعویل اللہ تم کو سکھائے گا، اور اللہ تم پر ایسے ہی نعمت پوری کرے گا جیسے کہ یعقوب پر اور ابراہیم اور اسحاق پر اللہ نے وہ نعمت پوری کی۔ لہذا اب جناب ان کے بھائیوں میں یہ حسد پیدا ہوا، ان کو ایک شبہ ہو گیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ ہماری طرف توجہ کم کرتے ہیں اور ہم سے محبت کم کرتے ہیں۔ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ لاڈ پیار زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بڑے بھائی اور والدین سب مل کے چھوٹے کا محبت کرتے ہیں۔ اب چھوٹے کی محبت میں بڑا بھی ایک جیسا اس میں موازنہ ڈھونڈے اور وہ بھی ویسے ہی محبت کی طلب کرے جیسا گود کے بچے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ اس لیے کہ گود کے زمانے اور بچپنے کے زمانے کا جو لاڈ پیار اور توجہ ہے وہ تو بڑے حاصل کر چکے، اب اس کا زمانہ ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹے عمر میں جو چھوٹوں کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ تو بڑے لے کے گزر گئے، بڑوں کو تو مل گیا وہ، اب بڑوں کو بڑوں کا حق مل رہا ہے، چھوٹوں کو چھوٹوں کا حق ملے گا۔ اب جیسے بڑوں کی طرف توجہ ہے ویسے ہی جیسے چھوٹوں کی طرف توجہ ہے ویسی توجہ بڑوں کی طرف کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ ایک گھریلو انسان شیطان کا ایک نزغہ ہوتا ہے اور شیطان کا ایک بہکاوا ہوتا ہے، جس میں اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے تعلقات پر اثر بھی پڑتا ہے، اور کہیں کہیں پر اس میں والدین کو بھی تھوڑا حساس رہنا پڑتا ہے، کہیں کہیں والدین کی کمزوری بھی ہوتی ہے، معاشرے میں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین کی کمزوری کا بھی بہت دخل ہوتا ہے،
لہذا وہ ہمیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی کام کرو، کسی بہانے سے جو ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی قتل کا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، قتل کی بات تو بہت خطرناک ہوگی، ایک کام کرو کسی کہیں کنویں میں جا کے اس کو چھپا دیتے ہیں ہم لوگ کسی طریقے سے، اور کوئی دوسرا قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، مارنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھائی جو ہے ذرا سا نرمی والی رائے دیتا، شامل تو تھا ان کے ساتھ لیکن ذرا سا نرم رویے والی باتیں بتاتا۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھجلایا کہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ جانے دیتے، جانے دیجیے۔ تو کسی طرح بڑی مشکل سے تیار ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے ان لا يحزنون ان تذهبوا بھی، کہیں بھیڑیا نہ اس کو شکار کر لے، اور تم کھیلنے میں کھیل کود میں لگے رہو، اپنی مستی میں لگے رہو۔ ان کو اچھا پوائنٹ مل گیا یہیں سے، انہوں نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں گرا دیا، اور اس کے بعد واپس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ وہی ہوا، ہم کھیل کود رہے تھے اور جناب بھیڑیا لے گیا حضرت یوسف کو، اور دیکھیے یہ کپڑوں میں جو ہے یہ وجہ والا قمیص بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے لیا۔ اور پھر ادھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر کر سکتا ہوں میں، مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی اپنے طور پر تم نے چال چلی ہے، سولت تکم انفسکم، تم نے اب تمہارے دماغ نے اور تمہاری کیا کہیں گے اس کو، تمہارے دماغ نے اور تمہارے نفس نے جو ہے اس معاملے میں تم کو کچھ پٹی پڑھائی ہے، اور تم اس کے بہکاوے میں آ کے تم نے کچھ کام کیا ہے، تم نے یہ قصہ سیدھا نہیں ہے۔ بہرحال میں تو اب صبر ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کروں۔ اس کے بعد پھر وہ قافلہ آیا، قافلہ ان کو وہاں سے لے گیا، اور لے جانے کے بعد مصر میں جا کے فروخت ہوئے، اور جب فروخت ہوئے تو اتفاق سے وہ خریدے گئے، جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا۔ گھر لانے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، عمر کم تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ان کی دیکھ بھال کریں۔ وہ قصہ آگے تک وہاں رہنے لگے، رہتے آگے تک بات بڑھی، اور تھوڑا جب عمر اچھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نصف حسن عطا فرمایا تھا۔ جب عمر بڑھی اور جو ملکہ مصر تھی ان کی نیت خراب ہوئی، اور وہ قصہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پھر وہ صورتحال بات آگے بڑھی، اور اس کی نیت خراب ہونے پر اس نے اپنی ایک چال چلی۔ اس چال میں ظاہر سی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دمنی اور اپنی پارسائی کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور گرچہ ان کے اپنے جسم کا دامن پھٹ گیا لیکن انہوں نے اپنی پارسائی کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اس پہ کوئی آنچ اور کوئی خراش آنے نہیں دی۔ لہذا اتفاق ہوا کہ وہ بندہ سامنے آ گیا، اب جو گھر والا بندہ تھا، جو صاحب کھانا تھا، وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس کی نیت خراب تھی، اور اس نے ایسا کیا، اور اتفاق سے اس حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کو بچانے کی فکر میں جب باہر کی طرف لپکے تو دامن پکڑنے میں پیچھے کا دامن پھٹ گیا۔ وہ جو گھر والا بندہ ہے اس نے کہا کہ بھائی اس کا راستہ یہی ہے کہ اگر اس کی غلطی ہے تو ظاہر سی بات ہے سامنے سے اس کا کپڑا پھٹا ہوگا، اور اگر غلطی اس کی ہے تو ظاہر سی بات ہے جان چھڑانے میں یہ آگے کی طرف بھاگا ہوگا تو اس کو لپکنے میں اس کا پیچھے کا دامن پھٹا ہوگا، اور اتفاق سے پیچھے کا دامن پھٹا تھا، اور وہ بات واضح بھی ہو گئی، صاف بھی ہو گئی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اس نے وہیں پر کہہ بھی دیا کہ یوسف تم معاف کرو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری غلطی ہے، آپ کو اپنی غلطی کو ماننا چاہیے اور اس کے لیے آپ توبہ کرو، غلطی آپ کی ہے، انکی کنتی من الخاطئین۔ اب جناب یہ چرچا شہر میں پھیلا، جب شہر میں پھیلا، عورت کی ذات ہوتی ہے، عورت تو اللہ حفاظت فرمائے، اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا مزاج، اور اپنے کسی بھی معاملے میں ان کے ہاں سب سے زیادہ اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میری بات کاٹی کیوں گئی، اور میری بات کی ہنسی کیوں اڑائی گئی، اور میں والی بات جو ہے وہ نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس نے وہی ہوا اس کے یہاں، تو اس نے فوراً اس کے لیے ایک مجلس بلا لی عورتوں کی، اور اس مجلس کو خوب سجایا، اور عادت لہن متقع، ایک بہترین فنکشن کیا اس کے لیے، خوب بہترین مجلس سجائی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، اور ان سے کہا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا ان کے بیچ سے گزرنے کے لیے کہا کہ بھائی آپ ادھر سے نکل جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو وہ بالکل ششدر رہ گئی، بہرحال وہ اتنا مرعوب ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے کہ آپے سے باہر ہو گئی، اور وہ پھل کاٹتے کاٹتے ان کو خیال ہی نہیں رہا، اور ان کا اپنا ہاتھ کٹ گیا۔ اور انہوں نے کہا اچھا دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنے آپ کو بالکل کسی طرف توجہ نہیں کی، اور بالکل ایک فرشتہ صفت ہو کر وہاں سے گزر گئے۔ ان لوگوں کو ساری مجلس کی خواتین نے کہا کہ بھائی یہ انسان نہیں ہے،
اتنی ساری خواتین کے بیچ میں ایک بندہ اتنی پاکدامنی اور اتنی عفت کے ساتھ گزر جائے اور جس کے نفس پر ایک ذرا اثر نہ ہو، تو یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ بہرحال ایک فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم۔ اور بے شک حضرت انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے یہاں ملکیت تو غالب ہوتی ہے، یعنی یہاں فرشتہ صفتیوں کیا بالکل غالب ہوتی ہے، اللہ کے حکام کی نافرمانی کرنے پر ان کی قدرت ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، قصداً اور معصیت کے ارادے سے کبھی بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے انبیاء کو معصوم کہا گیا، اور اسی لیے انبیاء کا درجہ تو ہر حال میں تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ اب اس نے کہا دیکھا یہ صورتحال تھی جو مجھ پر الزام لگا رہی تھی، اپنے الزام کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے ایک تماشا کیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں جو کہہ رہی ہوں میں تو غلط نہیں ہوں، اب تم کو سمجھ میں آ گیا، اب ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں میرے ذہن کے اندر اور میری نیت کی خرابی کوئی عیب نہیں ہے۔ اس نے اس کا جواز نکال لیا، اور پھر اس نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتا اور میرا کہنا نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے جیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جیل جانا منظور ہے، لیکن ہمیں دوسری کوئی بات منظور ہے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی، اور اگر یا اللہ اس چال کو، اس فتنے کو یا اللہ اگر تو مجھ سے نہیں ٹالے گا تو پھر میرے لیے تو یا اللہ میرے لیے بہت آزمائش کا مرحلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب انسان اپنے اقدار اور اپنے عفت کو بچانا چاہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس حالت میں دوسرے بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو برداشت کر لی، اور جیل قرآن میں ہے کہ بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اس سازش کو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ٹال دیا۔ اب جناب نبی کی ذات ہوتی ہے، لہٰذا جیل میں گئے، جیل میں جانے کے بعد وہاں پر 2 بندے ان کے ساتھ اور بھی ساتھی قیدی تھے، ودخل معه السجن فتیان، ساتھ میں گئے تھے، 3 لوگوں کی اکٹھا کا فیصلہ ہوا تھا ان کی قید کی سزا کی، تو یہ 3 لوگ ساتھ میں گئے، ودخل معه السجن فتیان۔ ایک پھر وہاں گپ شپ شروع ہوئی ہوگی، تو یار میں تو بادشاہ کے جوس بناتا تھا، اور سوری میں بادشاہ کا جو ہے میں تو اس کے لیے شراب تیار کرتا تھا، اور دوسرے نے کہا کہ قال احدهما، تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے جوس استغفر اللہ شراب بنا رہا ہوں، شراب نچوڑا یعنی شراب بنا رہا ہوں نچوڑ کے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی ہے اور فرشتے پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ 2 خواب ہم نے دیکھا ہے، ذرا اس کی تعویل بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعویل بتانے کے ساتھ، تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ان سے کہا کہ تمہارے کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو تعویل تو بتا دوں گا، لیکن تعبیر سے پہلے ایک بات یہ سن لو کہ اور جو کچھ بھی میں بتاؤں گا سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور انی ترکت ملت قوم، میں ایسے قوم کی طرف سے آیا ہوں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں، اور میرا دین جو ہے واتبعت ملت آباء ابراہیم، میں ابراہیم کے مذہب پر ہوں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے۔ اور یہ اچھی بات نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، تو اللہ کا فضل ہے، اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں بتاؤ، الگ الگ خدا اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے؟ ما تعبدون من دونی، اور جس کو بھی دنیا میں اللہ کے ذات کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے وہ سب اپنی طرف سے نام دیے ہوئے ہیں، سب الا اسمان سمیتموها، تم نے اس کو طے کیا ہے، اللہ کی طرف سے طے نہیں ہوا ہے، اللہ کی طرف سے بتایا نہیں گیا، یہ سب آپ نے طے کیا، انتم و آباؤکم، یا آپ کے باپ دادا نے، اللہ کی طرف ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، کیا عبادت کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ بتائے گا کیا عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، تو اللہ بتائے گا۔ امر اللہ تعبد الا اياه، اور اس سلسلے میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی، ذالک الدین القیم، کی بات یہ ہے۔ یا صاحب ایسے آپ لوگ سنو، آپ کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے بادشاہ کو جا کے دوبارہ شراب پلائے گا، جائے گا دوبارہ دربار لوٹے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو وصولی ہوگی، اور یہ فیصلہ ختم، یہ جو تم نے پوچھا ہے اس کی تعبیر یہی ہے۔ اب جو بندہ جو بندہ نجات پانے والا تھا، یعنی جو بادشاہ کے دربار میں پہنچنے والا تھا دوبارہ، اس سے کہا کہ بھائی جب تم جانا تو تم وہاں جا کے ذرا یہ یاد دلانا کہ جیل میں ایک ایسے قیدی بھی موجود ہیں۔ اب جناب وہ چلا تو گیا، شیطان نے اس کے ذہن سے یہ بات نکال دی، وہ بتانا ہی بھول گیا۔ دیکھیے اللہ کی مرضی، فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین، تو کئی سال، بعض روایتوں میں 7-8 سال، یعنی بضع کا لفظ جو ہے وہ 7 سے لے کے 9 تک کے لیے آتا ہے، تو 7-8 سال وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہ گئے۔ اتفاق سے ادھر بادشاہ نے خواب دیکھ لیا کہ میں خواب دیکھا ہے، میں نے 7 گائے ہیں موٹی جو 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں،
اور 7 جو ہے وہ خشک والیاں ہیں. بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو بہت سارے لوگوں درمیان نے کہا نہیں یہ تو بس ادھر ادھر کے خواب ہیں، یہ بس یہ کوئی خواب نہیں، اور ہم تو ویسے بھی خواب کی زیادہ تعبیر نہیں جانتے. وہ بندہ جو نجات پایا تھا اور وہ دربار میں پہنچ گیا تھا جیل سے نکل کے، اس کو یاد آیا ارے ہاں یار وہ تو اس نے تعبیر بتائی تھی، ایک دم سچی تعبیر بتائی. ایک کے بارے میں پھانسی کی تعبیر بتائی، اس کو پھانسی ہو گئی، میں دربار میں آ گیا. لہٰذا مجھے اگر آپ اجازت دیں اور مجھے بھیجیں وہاں تو میں اس کو لے کر آتا ہوں. اجازت مل گئی اور جناب فوراً گئے وہاں، جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے ذکر کیا کہ ارے بھائی ہمیں ذرا ایک خواب کی تعبیر تو بتائیے. 7 گائیں ہیں اور موٹی، اور 7 گائیں ہیں پتلی، اور 7 موٹی گائے 7 گائے کو کھا رہی ہیں، کسی نے خواب دیکھا ہے، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں. بتاؤ تاکہ ہم جا کے لوگوں کو ذرا اس کی تعبیر بتائیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا 7 سال آپ کی کھیتی باڑی بہت اچھی ہوگی، لہٰذا جو کچھ بھی آپ 7 سال کھیتی باڑی کریں اس کو آپ اس کو بالی میں ہی رہنے دیں، اور اتنا ہی اس میں سے نکالیں جتنا آپ کو کھانا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ 7 خطرناک سال آئیں گے، جو آپ نے بچا کے رکھا ہے وہ 7 سال میں آپ کو کام آئیں گے، اور 7 سال پریشانی سے آپ بچ جائیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایسا ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور خوب پھل اور میوجات ہوں گے. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ فلما جاء، جلدی سے پہلے اس کو لے کر آؤ. تعبیر کی بات کے ساتھ فوراً کا اس کو لے کر آؤ. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دوبارہ یہ بندہ گیا لانے کا، یوسف علیہ السلام نے کہا نہ میں ایسے نہیں جانے والا، پہلے جا کے وہ کیس کلیئر کرو، پہلے وہ کلین چٹ لے کر آؤ کہ کیس کیا تھا، پہلے کیس کو ریڈ کرو، بعد میں اس کو برابر سے سمجھ کے اس کی صحیح حقیقت تک پہنچنے کے بعد ہمارے پاس آؤ، ایسے نہیں جانے والا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعی مطلب پر موقع بالکل ایک نبوت کی نور سے بھرا ہوا فیصلہ. لہٰذا وہ گیا، اس نے کہا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس نہیں آتے، پہلے تو یہ کلیئر کرو. تو جب کلیئر کیا ان عورتوں کو بلایا تو پتا چلا بھائی ہاں بھائی ہم بالکل غلطی پر تھے، یوسف بالکل پاک دامن ہے، جو کچھ کیا ہم نے بہکایا پھسلایا تھا، اور آج دودھ کا دودھ پانی کا پان ہو گیا. الآن حصص الحق انا راودت عن نفسی، میں غلطی پر تھی اور میں نے یہ سب میری حرکت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی لمخون بالغیب، یہ بات 2 بات صاف ہو جائے. اس روایت کی مفہوم، اس آیت کی مفہوم میں علماء نے لکھا ہے ایک یہ کہ غیب میں نے خیانت نہیں کی، یعنی اللہ کے مطلب تنہائی میں نے اللہ کے حکم کی خیانت نہیں کی، یعنی اس کی پاسداری کی. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ میں اپنے مالک کے موجود نہ ہونے کی شکل میں نے محل کے اندر کوئی خیانت والا کام نہیں کیا، کیونکہ اللہ خیانت کو پسند نہیں کرتا ہے. دونوں مفہوم ہو سکتا ہے. اور میں بڑائی اپنی نہیں بیان کرتا، نفس کے اندر اس طرح کے امکانات موجود ہیں، لیکن بہرحال اللہ جس کو بچائے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. دعا کرنا چاہیے اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہر موقع پر بچا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اچھا جب بات صاف ہو گئی، ٹھیک ہے لے کر آؤ اس کو، تو میں اپنا بہت خاص آدمی بناؤں گا، تو بہت کام کے آدمی معلوم ہوتے ہیں بھائی. اور ایسے ہی ہوا. قال انک الیوم لدینا مکین امین، انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، ابھی آپ کے ملک کی سچویشن میں آپ کے ملک کے مالی نظام کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی جیسی ہے. اس کو سدھارنا، ابھی ملک کو قابو کرنے کے لیے ابھی سب سے ضرورت ابھی اس وقت آپ کے خزانے کی تقسیم کا معاملہ. دیکھیے ملک میں کب کون سی چیز بہت ضروری ہے، کبھی فوج کی طرف سے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے، کبھی مالیات کی طرف، کبھی تعلیم کی طرف، کبھی سماجی محبت کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھیے سب سے پہلا کام جو کیا ایگریمنٹ کا، سب سے پہلا کام آپ نے اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو تھی اس شہر میں، جو اس شہر کی جو بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے تمام قبائل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، پورا ایک ایگریمنٹ بنوایا. اس کے بعد دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو سب سے بڑا کام کیا اس وقت وہ تھا مواخات. 2 انصاری اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. یعنی قبیلے کا تصور ایسا تھا کہ وہ جلدی دوسرے کو قبول کرنا مشکل تھا، لیکن اسلام کی برکت سے مواخات کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا. لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس کی تھی. لہٰذا جب جس کی جو ضرورت ہو اس پر بہت بھرپور توجہ دینی ہوتی ہے. یہ نبوت کی تعلیم ہوتی ہے. ہر وقت ہر جگہ ہر بندہ ایک ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. آج ایجوکیشن نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ کو ہم کو سب کو پاگل بنا کر ایک ڈاکٹر کی ڈونیشن 80 لاکھ 1 کروڑ روپے. یہ تعلیم نہیں ہے، یہ بلا ہے، یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہیں اس تعلیم کی بلا بیماری کی شکل میں جو آج دنیا میں پورے پھیلی ہوئی ہے، کہیں یہ اس کی بلا نہ ہو، اللہ عالم. لہٰذا یہ مافیا ہے. کسی تعلیم کے پڑھنے کے لیے اتنا ڈونیشن،
خرچ آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، آپ اچھی عمارت میں رہ رہے ہیں، آپ اچھی کتابیں خرید رہے ہیں، آپ کے مہینے کا خرچہ کھانا اچھا کھا رہے ہیں، زیادہ بڑھ سکتا ہے، صرف داخلے کے لیے آپ 80 لاکھ روپے دے رہے ہیں، حرام ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جنگل کی تعلیم ہے۔ اسی لیے آج کے میڈیکل والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کی معلوم ہونے کے بعد جیسے آپریشن کر لیا، یہ کر لیا، وہ لیا، آج کا میڈیکل کس پہ گھوم رہا ہے؟ آپ انسانیت کے ساتھ پرانے طبی تجربات کو پڑھیں کتابوں میں، اور آج کے جو ہمارے میڈیکل کے تجربات ہیں اس کو پڑھیں، آپ کو تعجب ہوگا، یہ مشینوں کی ایجاد اور یہ چھوٹی چھوٹی باریک صرف باتوں کی حد تک ہے۔ آپ ہمیں بتائیں، اتنا سب کچھ ترقی ہونے کے باوجود آج جتنی بیماریاں ہم پر لاد دی گئی ہیں، ہر بندہ بیمار ہے، 40 سال کے بعد تو ہر بندے کو آج کا میڈیکل بیمار بناتا ہے، بائی پرپزلی بیمار بناتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ جائیں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بی پی شوگر چیک کرو، آپ کے پیر میں درد ہو رہا ہے، بی پی شوگر چیک کرو، فلانا کام ہے، بی پی شوگر چیک کرو۔ ان کو پڑھایا ایسا کیا ہے؟ وہ بیچارے مجبور ہے، چھوٹا چھوٹا کام کریں گے، بی پی شوگر چیک کرو۔ تو اصل میں دوسری بیماری اگر ختم ہو گئی تو آپ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بی پی شوگر کا ایک ایسا تماشا لگا دو ان کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ یہ بتائیں، اللہ معاف کرے اس موضوع کو میں یہاں نہیں چھیڑتا، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو کس زمانے میں کون سا پہلو بہت اہم ہوتا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کے بھلائی کے لیے جو محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آج جو پیسے ہر چیز کو جو کمرشلائز کر دیا ہے، اس کمرشلائزیشن کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ تعلیم کو کمرشلائز کر دیا ہے اور سروسز کو کمرشلائز کر دیا ہے، ریسورسز کو کمرشلائز کر دیا ہے اور فیسلٹیز کو کمرشلائز کر دیا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پابندی اس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام اداروں کو بند کر دیا جائے جو پڑھانے کے لیے فالتو ڈونیشن کے پیسے مانگتے ہیں، لہذا سب کام سیدھا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر پھر شوق سے پڑھے گا، پیسے دینے کے بعد، ڈونیشن دینے کے بعد ایک ڈاکٹر کو کیا پڑھیے، کیا پڑھنا نہیں پڑھنا ہے، اور چند رٹی رٹائی دوائیں ہیں فلاں کام کے لیے، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، جتنی دوا نہیں دیتے اس سے زیادہ آپ سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ ہر بندہ بیماری کے نام سے کم ڈرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اس کی دواؤں اور اس کے ڈاکٹر کے لوازمات سے زیادہ ڈرتا ہے، وہاں جا کے مرتا ہے اصل مریض۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اصل میں اس دنیا میں تعلیم کا بھی وہی حال ہے، تعلیمی دنیا کا بھی وہی حال ہے۔ ذرا سا بچہ پڑھ رہا ہے، بھائی یہ فیس، وہ فیس، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ڈیلی تماشے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ ہر بندہ، آج بھی میری بات ہو رہی تھی کچھ ساتھیوں سے، جس کو دیکھو اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے، رو رہا ہے بیچارہ، یہ پریشان ہے جناب، آئے دن یہ خرچہ، وہ خرچہ، وہ خرچہ، اللہ اکبر، یہ کس کام کی زندگی؟ اتنی محنت کر کے پڑھایا اور اللہ اکبر، کبھی کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے بچے سال 2 سال کے اندر میں انجینئرنگ جن کا فائنل ہوا ہے، اور اب ان کے ساتھ جو جاب کی کرائسس ہے اور جاب کی جو پرابلم ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے والدین نے کیا انہی ارمانوں سے بچوں کو پڑھایا ہوگا؟ انہوں نے تو کچھ اور ارمان لے کے پڑھایا ہوگا۔ لیکن آج اللہ اس عقیدے کو سیدھا کر رہا ہے کہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ میرا بچہ یہ پڑھے گا اور ایسی تنخواہ کمائے گا اور یہاں ملک جائے گا اور اس ملک جائے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا۔ اللہ نے بتایا، میرے بندے، وہ تعلیم کی بنیاد پر یہ سب نہیں ہوتا ہے، یہ سب جب میں حالات جب نارمل رکھوں نا تب ہوتا ہے۔ اگر حالات نارمل کون رکھتا ہے؟ وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی تعلیم کی ویلو، آپ کو صحیح جاب اور صحیح تنخواہ، یہ میرے فیصلے کی بنیاد پر ہے، آپ کی تعلیم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے انجینئر 150-200 روپے پر ریال پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں ہو؟ آج تعلیم موجود ہے، ڈگری موجود ہے، کیوں جاب نہیں مل رہی ہے؟ کیوں اچھی تنخواہ نہیں مل رہی ہے؟ اس وقت دنیا میں جو خرابی ہے، وہ سب سے خطرناک خرابی جو ہے، وہ جو کامرشل تھنکنگ اور کامرشل جو ایک مزاج بن گیا ہے، وہ ہر چیز کے اندر تجارت کی تصور، ہر چیز میں۔ اب تو ایسا ڈر لگتا ہے کسی سے کوئی راستہ پوچھے، بھائی فلاں جگہ مجھے جانا، ذرا میں راستہ بھٹک گیا ہوں، ہاں وہاں راستہ بتانے کا میں کچھ پیسے لیتا ہوں۔ یہ لگتا ہے اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی، کس چیز کا پیسہ نہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو پیسے دینے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ سب ہماری تعلیم اور یہ سب ہمارے ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہم کو ملا؟ ہم نے رفتار تو تیز کر لی، ہم 4 گھنٹے کے سفر کو ہم 4 منٹ میں پورا کر رہے ہیں، یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے پریشانی اٹھا رہے ہیں، پیسہ کتنا بھرنا پڑ رہا ہے، کتنا کمانا پڑ رہا ہے آپ کو۔ آج آپ کو اننیسیسری 500 ریال آپ کے مہینے کا خرچہ ہے ایک عام آدمی فیملی کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوازمات اتنے فالتو پڑ گئے۔ پہلے آخر یہ بتائیے، جب فون کا زمانہ نہیں، صرف سادہ فون تھے، اس زمانے میں بھی انسان جیتا تھا کہ نہیں جیتا تھا؟ آپ نے زبردستی ایک ٹیکنالوجی آئی، اس کو لاد لیا، آپ نے نیٹ اور ڈاٹا کی مصیبت اپنے اوپر لاتے چلے گئے۔ اب نہ چاہ کر بھی آپ کو نیٹ کے فیسلٹی کے نام پر آپ بولے ہم کو کیا پہلے پیسے نہیں پہنچتے تھے؟ کیا پہلے لوگوں کو زندگی نہیں گزرتی تھی؟
اسی رفتار میں سارا نظام چلتا تھا. آپ نے رفتار بڑھائی, اس رفتار کے چکر میں آپ کو کتنا پیسہ بھرنا پڑ گیا. یہاں ڈاٹا اب ایک آدمی کا بلا ضرورت 20-30 ریال کا خرچہ پڑ گیا ہے. سال کا ایک فون 1.5 سال 2 سال کے اندر تو ایک فون خراب ہو ہی جانا ہے. یعنی یہ زبردستی کے خرچے آپ کے ساتھ لگے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری ٹیکنالوجی ہمارے زندگی میں اس طرح داخل ہوتی جا رہی ہے, ہمارے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. اب کوئی کہے گا بھائی آمدنی بھی تو بڑھ گئی, تو آمدنی بھی بڑھی تو خرچہ بھی بڑھا, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ آمدنی کے بنسبت خرچہ زیادہ مصیبت میں ڈالے ہوا ہے انسان, کیونکہ پہلے تو بہت ساری چیزیں بغیر پیسے کی ہوتی تھی, اب تو ہر چیز پیسے کی. تو یہ آفت لہٰذا جس زمانے میں جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی آپ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کے ملک کی اکنومک کو کنٹرول کیا جائے, جو صورتحال ہے ملک کی, لہٰذا آپ مجھے وہاں ذمہ دار بنائیے, اصل کام کرنے کی جگہ وہ ہے, یہ نہیں کہ پیسہ کمانا ہے. لہٰذا الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس جگہ کو سنبھالا, اس کے بعد پورے ملک کا نقشہ بدل گیا. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے وہ قصہ ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, پھر ان کو پتہ نہیں تھا, حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی بار تو ان کا سامان ان کے اندر ڈال کے دے دیا واپس, اور ان سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا ایک بھائی ہے, اس کو بھی اگلی بار لے کے آنا. اور بھی کوئی انہوں نے کہا ہاں بھائی ہے, انہوں نے لے کر آنا. تو انہوں اس امید میں کہ وہ دوبارہ لے کر آئیں گے, ان کا جو کچھ بھی وہ بدلے میں دینے کے لیے جو لے کر آئے تھے انہوں نے واپس دے دیا. اب واپس دینے کے بعد اگلی بار جب یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو لے کر آیا, اپنے بھائی کو, بڑی مشکل سے تیار ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام جب تیار ہو تو انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ دیکھو ایک دروازے سے مت داخل ہونا, متعدد دروازے سے داخل ہونا. فیصلہ تو اللہ کا ہے, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور میں اللہ ہی کی ذات پر یقین کرتا ہوں. ہر توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں جیسے باپ کے مشورے کے مطابق وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے, اس کے باوجود فائدہ کچھ نہیں ہوا. تو قرآن نے ایک لفظ کہا ہے, ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. کوئی حکمت اور کوئی اس کا جو انہوں نے جو تدبیر بتائی تھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. بس یعقوب کے دل میں ایک بات تھی, اس بات کو تسلی کر لی انہوں نے, اس کو پورا کر کے بول کے اور اس کو کروا کے, لیکن ہوا نہیں کچھ فائدہ, کیونکہ جس مقصد سے وہ بنیامین کو واپس لانا کہ واپس ساتھ میں آئے گا وہ نہیں ہوا. لہذا ہوتا کیا ہے, جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے وہی ہوتا ہے. ہمیں جو اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عمل ہمارے کام کی چیز ہے, اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے, ہماری بندگی کا تقاضا ہے, لیکن ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے پہلے لکھا ہوا ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے, ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں وہی ہوگا, نہیں, اللہ نے لکھ کے رکھا ہے, لیکن اس سے پہلے اعمال سب کرنے پڑتے ہیں اور کرنا چاہیے, وہی بندگی ہے. اس کے بعد وہ سامان اس میں رکھ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب دوبارہ آئے, یوسف علیہ السلام بنیامین جب آئے تو انہوں نے ان کے کان میں بات ڈال دی کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں, اور فلا تبتئس بما كانوا يعملون, جو کچھ بھی یہ لوگ کریں گے تو تم دل چھوٹا مت کرنا اور مایوس مت کرنا. اتنی بات سن لو کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں یوسف ہوں, اور اس کو تم ابھی راز میں رکھو. اب کیا کرنا ہے, تو پھر بھائی ہے تو میں تو آپ کے ساتھ رہ جاتا ہوں, مشکل نہیں ہے, لیکن کیسے رہیں گے؟ تو اس کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ ان کے سامان میں جو ہے وہ اچھا, ان کے سامان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو پیمانہ تھا وہ پیمانہ ان کے سامان میں ڈال دیا. اب ان کے سامان میں ڈال دیا. اب جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہیں. اس بیچ میں وہ ڈھونڈا گیا کہ وہ پیمانہ کہاں ہے, پیمانہ کہاں ہے. اچھا, ان درباریوں کو نہیں معلوم کہ کسی نے ڈالا, کون ڈالا. وہ جب پیمانہ ڈھونڈنے گیا تو انہوں نے کہا یہاں پر تو یہی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, یہ کنعان سے جو لوگ آئے تھے, لہٰذا ان کا سامان چیک کیا جائے. جب ان کو بلایا گیا, بولا بھائی ہم نے نہیں چوری کی. ان کو بلایا گیا, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے نہیں چوری کی, آپ یہ پہلے بتائیے اگر آپ کے سامان میں سے نکلے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان سے نکلے گا اس کو آپ قید کر لیجیے, اس کو آپ قیدی بنا لیجیے. اچھا, قانون حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, مصر کا قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کہ ایک نبی دوسرے کے فیصلے کے اوپر کیوں فیصلہ کرے گا, نبی تو اپنا فیصلہ کرے گا. لیکن یہ فیصلہ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ہمارے یہاں قانون یہ چلتا ہے کنعان میں کہ جس کے سامان میں کوئی چوری کا سامان ملے تو وہ قیدی بن جاتا ہے. تو انہوں نے جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے فیصلے کے مطابق, اچھا ٹھیک ہے ہم اسی پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں. اور پھر وہی ہوا, جب سامان ڈھونڈا گیا تو ان کے سامان سے نکلا. تو انہوں نے کہا کہ پھر دل میں طرح طرح کی بات ہے کہ خیر وہ قصہ لمبا ہے, پوری قصے کو سنانے میں ہمارا آج کا پورا سلسلہ رہ جائے گا. قصہ تو بہرحال بہت مفصل ہے. تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی اور انہوں نے طرح طرح کی جو باتیں کی, اور کہ ہمارے والد ہیں اور چھوڑ دیں آپ, اس کی جگہ ہمیں کسی دوسرے کو رکھ لیں. رسول اللہ نے کہا بھائی یہ تو اصول کے خلاف ہے کہ ہم کسی دوسرے کو رکھ لیں, تو انصاف کی بات تھوڑی ہے. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں جاتا, تم لوگ جاؤ. جو بڑا بھائی جس نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو, کہا تم لوگ جاؤ, میں تو نہیں جاتا.
اور جا کے کہو ابا سے صحیح سچویشن بتاؤ کہ دیکھیے ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، ایسا ایسا کیس ہو گیا اور ایسی ایسی بات ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا قصہ سنایا، یہ بات ہو گئی، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جس قافلے میں ہم گئے تھے آپ اس سے پوچھ لیجیے۔ اور تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں بھی لگتا ہے تم لوگوں کی ہی کوئی چال اور تم لوگوں کا ہی کوئی ملی جلی کچھ بھگت، ملی جلی کچھ تمہاری تم لوگوں کی تدبیر ہے، اور بہرحال اللہ صبر کرنا ہے اچھے طریقے سے، صبر جمیل، اچھے طریقے سے صبر کرنا ہے، رونا نہیں ہے اور لان تان نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی ذات پر امید رکھنی ہے اور صبر کرنا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، کیا کیا جائے۔ تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سب کو کرائے، یعنی سب کو سے ہم ملائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ ابھی تک آپ کے اوپر یوسف کا تصور ہے، یوسف کا خیال میں ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں لال سفید ہو گئی، اور کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ کہا میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اللہ سے لو لگاتا ہوں، اللہ پھر بھی جاؤ تم یوسف کو کے بارے میں دیکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوبارہ گئے، اور پھر انہوں نے وہ جب دوبارہ تیسری مرتبہ جب یہ گئے ہیں سامان لینے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب تو ہمارے پاس اتنا کچھ معاوضے میں دینے کے لیے کچھ رہا بھی نہیں، کچھ معمولی معاوضے پہ راشن کے طرز پر بہت سارا دیا جاتا ہے، جیسے ملکوں میں نہیں ہوتا ہے راشن سسٹم، یہ سمجھ یہ اسی زمانے سے لگتا ہے آیا ہوا ہے، تو بہت معمولی معاوضے پر جو ہے زیادہ مقدار میں سامان دیا جاتا تھا تاکہ کنٹرول رہے، سب کو ملے۔ تو انہوں نے کہا اس وقت تو ہمارے پاس معاوضہ بھی کافی نہیں ہے، لہٰذا آپ ذرا لیکن ہمیں ہمارے دینے میں آپ معاوضوں کو مت دیکھیے، ہمیں بھرپور دیجیے، اور بلکہ تھوڑی خیرات کے طور پر تھوڑا بڑھا کے بھی دیجیے، اور سزا دینے والے کو تو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ملے گا آپ کو، لیکن آپ ذرا یہ بتائیے کہ یوسف کے ساتھ کچھ یاد ہے، یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ نے؟ جب یہ بات چلی، بات سے بات نکلی، سب بات اس میں تو اختصار ہے کہ اچھا آپ یوسف ہے لگتا ہے، جی میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ جس نے تقوی اور صبر اختیار کیا اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی اور آپ کو واقعی پر تھے، اور تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا جائیے، ہم آپ سے اس کا کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لیتے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بڑی شان ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری قمیص لے کر جاؤ اور اپنے والد صاحب کو کے چہرے پر رکھ دینا، ان کی بینائی انشاءاللہ لوٹ آئے گی۔ ادھر سے قافلہ نکلا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی یاد آ رہی ہے اور یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک اسی بدخیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے پہنچنے سے پہلے ان کو احساس ہوا، اب یہ جو لوٹ کے بھائی واپس نہیں گئے، اور ان کو پہلے احساس ہوا، اور جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو صورتحال وہی ہوئی، وہ قمیص پہنچا وہاں، انہوں نے کہا دیکھو الم اقل لکم، میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہ اس بہانے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے استغفار کے لیے استغفار کیا، اور بعض روایتوں میں کہ صبح کے وقت، اور پھر ان کو بلایا گیا، پھر تمام والدین کے ساتھ پورے لوگ یہاں مصر میں آئے اور بڑی شان کے ساتھ وہاں ٹھہرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اللہ نے مجھے یہ خوابوں کی تعبیر بتانے کا ہنر عطا فرمایا، اور اللہ نے مجھے حکومت عطا فرمائی۔ بعض روایتوں میں کہ 70-80 سال حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام اس پر حاکم رہے، اور زمین و آسمان کا جو پیدا کرنے والا ہے، اور بے شک تو ہی اللہ دنیا و آخرت میں ہمارا دوست و ولی ہے، اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دینا اور صالحین کے ساتھ ہمیں وہاں شامل فرمانا۔ اب یہ قصے میں دیکھ لیجئے کہ وہ پورا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور کافروں کو بھی اشارہ ہے کہ دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی یوسف کی، اور کن مراحل سے گزرتے ہوئے بات پہنچی کہاں، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تم اپنے گناہ کو اعتراف کرو گے اور تم کہو گے کہ واقعی تم کو اللہ نے رتبہ دیا ہم پر، اور محمد یہی لفظ کہے گا لا تثریب علیکم اليوم، اور وہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں بھی وہی کہوں گا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں آپ سے کوئی انتقام نہیں لیتا، کوئی بدلہ نہیں لیتا، کیونکہ نبی انتقام اور بدلہ نہیں لیتا، نبی تو سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو یہی ہونے والا ہے، لہٰذا ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ لفظ بھی آ گیا ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی باتیں تھی، کسی کو نہیں معلوم، ہم نے آپ کو وحی کر کے بتائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے، آپ ان باتوں کے معلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، جتنی بھی باتیں ان کے سامنے آ جائیں ایمان نہیں لانے والے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو پوری دنیا کو یاد دلانے کا ایک نسخہ ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں، آخرت کو جانیں، اللہ کی ایک معرفت حاصل کریں،
اور اپنی زندگی کا مقصد جانے کہ کیوں زندہ کیا اللہ نے، کیوں اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، ساری دنیا کو ان حقیقتوں سے واقف کرانے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ اور زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جہاں سے یہ گزر رہے ہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہر وقت صبح روزانہ شام نئی نئی نشانیاں چاہیے، ان کے اپنے وجود میں نشانیاں بھری ہوئی ہیں، ان کے ارد گرد بھری ہوئی ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، لیکن انسانیت میں سے اکثر ایمان نہیں لاتی، وہ شرک پر مرنا چاہتے ہیں۔ افامنوا ان تاتیہم، کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آ کے ان کو ڈھک لے، یا قیامت آئے اچانک انہوں نے پتہ بھی نہ چلے۔ آپ ان سے کہیے یہی میرا راستہ ہے، میرے اور میرے ماننے والوں کا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ دیکھیے اس بات رسالت کی پھر وہ آیت جوڑ دی گئی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے وہ سب مرد تھے، ہم نے ان پر وحی کی۔ اور وہ گھوم کے دیکھ لیں، حتی اذا استیأس الرسول، جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب لگتا ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور جب وہ مایوس ہو جاتا ہے رسول، تب ہماری مدد آتی ہے، فنجی من نشاء، اور جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ لہذا نجات کے راستے پر آ جاؤ۔ ان قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، یہ کوئی گھڑا ہوا قصہ نہیں ہے، لیکن یہ نبی جو کچھ بھی پیش کر رہا ہے اس کی تصدیق ہے اور تفصیل ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے، یہ بھی اسی زمانے یعنی ہجرت سے قبل کے زمانے کی ہے، اس میں تنبیہ ہے، دعوت ہے، اس بات توحید کا مضمون زیادہ ہے، اس میں توحید کا مضمون زیادہ ہے۔ لہذا اس میں شروع سے ہی اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، اور سورج چاند کو چلایا، بغیر ستونوں کے آسمان بنایا، اور زمین بچھائی، اور اس میں پہاڑ رکھے، اور نہریں کی، اور پھل پیدا کیے، دن رات کا نظام چلایا۔ اور زمین میں دیکھو کہ اگل بغل کی زمینیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ایک ہی زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کا مزہ آپس میں مکس نہیں ہوتا ہے، اس کا مزہ اس میں نہیں جاتا ہے، اس کا مزہ اس میں نہیں جاتا ہے۔ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ایک ہی برادری کے اگر پھل ہوں تو ایک میٹھا زیادہ ہے، ایک میٹھا کم ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اپنی کسی ذریعے سے اس کی مٹھاس بڑھا لے۔ تو اولئک الذین وان تعجب، تو کیا اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور پھر وہ اپنی موت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور تو ان سے کہا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، تو جو نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نشانیاں تو بھری ہوئی ہیں ہر طرف، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، تو آیت اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آ رہی ہے؟ انما انت منذر، آپ کہیے بھائی میں نشانیاں دینے تھوڑی آیا ہوں، میں تو تم کو تمہاری زندگی کی حقیقت سمجھانے آیا ہوں، جو اچھا کرے گا اس کا انجام اچھا ہے، جو غلط کرے گا اس کا انجام برا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کو ایک رہنما چاہیے۔ پھر دوبارہ ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کون سا رحم میں کی مدت کس کی کم ہوگی کس کی زیادہ ہوگی، اور ہر چیز کا اللہ کے نزدیک ایک معیار، ایک حد، اس کا ایک زمانہ ہے، اور اس کی ایک مقدار ہے۔ اللہ حاضر و غائب کو جانتا ہے، اور یہ ساری باتیں پھر وہی ذات ہے جو تم کو بارش سے پہلے بجلی آتی ہے تو کبھی خوف کا عالم ہوتا ہے، کبھی لالچ پیدا ہوتی ہے، بھاری بھاری بادل اللہ کیسے تیار کرتا ہے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، ابھی آسمان میں کچھ نہیں ہے اور اتنے بھاری بھاری بادل آسمان کے اوپر چھا جاتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے، اور عجیب انداز سے اللہ اکبر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اور اللہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اس کے بعد اللہ بجلی کا کڑکا بھیجتا ہے، اور اس سے بہت کچھ لوگوں کو وہاں اس سے سزا دیتا ہے اللہ۔ لہو دعوت الحق، سچی بات اور سچی دعوت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ لہذا پھر یہاں پر وہی باتیں سب ہیں کیا نام توحید کی۔ پھر اس کے بعد اس میں اہل ایمان کے لیے اچھے لوگوں کی اس مضمون کے بیچ میں وہ تفصیل بھی بیان کی گئی کہ عقل مند لوگ کون ہیں۔ عقل مند تو لوگ وہ ہیں، اس آیت میں آیت 19 سے شروع ہوتا ہے مضمون، کہ کیا وہ بندہ جو فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، کہ وہ بندہ جو آپ کے اوپر جو وحی آتی ہے اس کو حق سمجھتا ہو وہ، اور وہ جو بالکل اندھا بہرا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ انما يتذکر اولو الالباب، نبی کی تعلیمات سے تو نصیحت عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ عقل مند کی تعریف یہاں دیکھیے کتنے تفصیل سے کی گئی ہے، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے، اور جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ان کو جوڑتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، حساب کے دن سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، اور برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیتے ہیں، ان کا انجام اچھا ہوگا، یہ عقل مند ہیں۔
ان کو جنت میں رکھا جائے گا جہاں اور ان کو بھی اور ان کے نیک آل اولاد اور بیوی اور بچوں کو بھی، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، آپ نے دنیا میں بڑا صبر کا زمانہ کی مدت کاٹی ہے، آج آپ کے اوپر بہت سلامتی ہو اور بہت اچھی جگہ اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو عہد توڑتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے۔ اور وہ اب یہاں پر دیکھیے آگے بہت سارے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے مالی خوشحالی دیکھ کر، مال کی فراوانی دیکھ کر اکثر لوگ دھوکا کھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے دیکھو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، مال کی فراوانی کو دیکھ کر کبھی دھوکا مت کھانا۔ دیکھنے والی چیز جو اوصاف ہم نے اوپر بیان کیے وہ اصل میں، اب یہ دیکھیے ان کو برا لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے جس کا رزق چاہے وسیع کر دے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ تو دنیاوی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کا بھی اکثریت کا حال ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ تو بہت معمولی سے سامان کی حیثیت رکھتی ہے آخرت میں، آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کہیں اسٹیشن کے اوپر ایک پوٹلی پڑی ہو، اتنے بڑے اسٹیشن میں ایک معمولی سا سامان کی پوٹلی پڑی، اس کی کیا حیثیت؟ یہی حیثیت اس دنیا کی آخرت میں۔ پھر کافر کہتے ہیں کہ آیت اتری، ارے بھائی آیت کی کیا ضرورت ہے؟ پوری آیتیں تو آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اس کے بعد پھر اسی تعلق سے کچھ مضمون چل رہا ہے، اور اس مضمون چلنے کے بعد دوبارہ اس بات رسالت کی طرف زور دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے اور ان کے بھی بیوی بچے تھے۔ بیوی بچہ ہونا یہ رسالت کے رتبے کے اور اس کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کوئی رسول اپنی طرف سے اپنے ارادے سے وہ کوئی آیت نہیں پیش کر سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور ہر ایک کے لیے ہر زمانے کے لیے اللہ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے، اور اللہ جس چیز کو اس میں سے جس کو چاہے اللہ مٹائے اور جس کو چاہے باقی رکھے۔ اور پھر یہ سب وہی رسالت کے تعلق کی بات ہے، اور آخرت میں آخر میں رسالت ہی کے عنوان پر یہ آیت صورت ختم ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہیں گے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ پھر یہ سورت جو ہے سورہ ابراہیم، اس میں بھی وہی مضمون ہے، اسی زمانے کی یعنی ہجرت سے قبل کے زمانے کی مضمون ہے اس میں، چونکہ اس میں بھی سزاؤں کا ذکر ہے کہ اور اس بات رسالت بہرحال اس میں موجود ہے۔ کیوں؟ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، یہ آیت بتاتی ہے کہ اس میں اس بات رسالت اور اس بات کتاب یعنی اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی مضمون وہی ہے، پچھلے رسولوں کے کچھ قصے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، اور پھر اس کے بعد توحید اور دین پر آنے کے لیے ایک معمولی اصول، ایک چھوٹا سا اصول کی شکل میں بہت وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض، موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کا بہت معمولی سا اختصار کے ساتھ قصہ ختم ہونے کے بعد کہا گیا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو ہم زیادہ کریں گے، اور شکر سے اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور اس کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ ناشکری کا مطلب اس کی نسبت دوسروں کی طرف کرو گے، یا اس کی نسبت اس کا اعتراف نہیں کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہیں کرو گے، تو پھر اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس میں یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائے، اللہ کی ذات اور شان پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اللہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہی ہے، کیونکہ ساری دنیا کے کافر اگر سب کافر ہو جائیں تو وہ بھی اللہ کی نعمتوں کے بغیر نہیں جی سکتے، ان کا وجود اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اللہ کی شان کو کیسے اللہ کی شان پر کوئی اثر آئے گا؟ اللہ کی ذات غنی ہے۔ اور پھر ذکر کیا گیا کیا اس سے پہلے قوم نوح عاد سمود کا تذکرہ آپ کے پاس نہیں آیا؟ اور ان کے قوم کے لوگوں نے تمام نبیوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بارے میں آپ کو کیوں شک ہے؟ اللہ کو مانیے، اللہ تو بلاتا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور وہ نبی اللہ تم کو بلاتا ہے معاف کرنے کے لیے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ گناہ کی سزا دینے کے لیے نہیں، پہلے اللہ گناہ کی معافی کے لیے بلاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر الفاظ کیا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تم کو ایک متعین مدت تک کے لیے اللہ تم کو مؤخر کر رہا ہے، پھر اس کا اللہ تم کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اتنی صاف نصیحت اور نرمی کے ساتھ بلائی جا رہی بات
تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم باپ دادا کے راستے سے ہٹ جائیں. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. باپ دادا کا چکر ہے نا، یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے ابا کرتے تھے، ہماری اماں کو پسند تھا، ہماری دادا، ہماری دادی. یہ چیزیں ثانوی ہونی چاہیے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو پہلے یہ کہیے کہ اللہ کا حکم ہے، دین میں اس کی بڑی فضیلت ہے. ہمارے والد صاحب کو بھی یہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. یہ اہتمام میں اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے والد صاحب بہت کرتے تھے تو آپ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. یہ بات مت کہیے. کوئی بھی بات پہلے اللہ کی عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے. اب پہلے تو آپ نے والد صاحب کو بیچ میں لے آئے تو پھر اللہ کے لیے کیسے رہ گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بھائی دین میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہیں آنا چاہیے. عبادت میں ہیلتھ کا نام، صحت کا نام، وہ نام، سوشل بینیفٹس، یہ سب نام نہیں آنے چاہیے. صرف للہ، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے. لہذا پھر وہ فرشتوں رسولوں کی تفصیل بتائی گئی کہ پچھلے رسولوں نے کہا کہ نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے الگ الگ طریقے سے کس پر انعام کرتا ہے. کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو نبی بناتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے اور ہم اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں لا سکتے. اور ہم تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم تم جتنی بھی تکلیف دو گے اس پر ہم صبر کریں گے. یہ نبیوں کی بات ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. یہ صبر جو ہے نا، یہ اہل ایمان اور دعوت کے راستے ہر حال میں مومن کی زندگی کا سب سے بڑا جو کام ہے نا، وہ صبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کا نام پہلے ہے، صلاۃ کا نام بعد میں. لہذا صبر جو ہے نا، اور جنت میں بھی دیکھیں آپ، بے شک ہم نے نمازی اور نماز کا ذکر سے ہے، لیکن سب سے زیادہ جنت میں فرشتوں کے ذریعے جنتیوں کو جو بشارت کے الفاظ ہیں اس میں صبر کی بات ضرور زیادہ ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ نہیں کہ بما صلوا بما صاموا. بے شک نماز روزہ سب صبر کے زمرے میں آتی ہے، لیکن صبر کو بالخصوص بہت ہائی لائٹ کر کے وہاں بھی ذکر کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے صبر کرنا. وہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ صبر کیسے کیسے ہوتا ہے. پھر جہنم کی کچھ سزائیں بتائی گئی ہے. پھر وہ شیطان کے ساتھ وہ مناظرہ وہ ڈیبیٹ شیطان کے ساتھ. وقال شیطان، جب فیصلہ ہو جائے گا تو قرآن لما قضی الامر ان اللہ، شیطان خود کہے گا، ڈیبیٹ میں خود بولے گا شیطان، ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھو بھائی اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلایا، میں نے خالی آپ کو اشارہ دیا تھا. ادھر بھی ہے، ادھر بھی ملتا ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن بھی ہے، یہ خالی میں نے کیا تھا. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. آپ کو جیسے ہی آپشن کا ہلکا سا راستہ ملا فوراً آ گئے آپ. فاستجبتم لي فلا تلوموني، میرے اوپر میرے کو ملامت مت کرنا بھائی، آپ نے آپ کو ملامت کرو. یہ آپشن کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بہت بھاگتے تھے. پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے اللہ اور اللہ کے دین کا مقصد، اللہ کے دین کی تقاضا کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، ہمارا آخرت میں ہمارے لیے فائدے کی بات کیا ہے، اور اللہ کی رضا کس میں ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے کیا کیا. یہ پرواہ نہیں کیا آپ نے. آپ چھوٹے چھوٹے آپشن ڈھونڈتے رہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میں بلاتا رہا. یہ آپ کا اپنا کام ہے، میں نے رسی نہیں باندھی تھی. یہ دیکھیں آپ، یہ آیت بہت اہم ہے، 22 نمبر سورہ اس کی ابراہیم کی. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. آج میں بالکل انکار کرتا ہوں جو تم نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، مجھے شریک بنایا تھا نا اللہ کا، میں نہیں مانتا. وہ سب فالتو بات ہے، وہ سب تم جانو. ساری زندگی وہ کر چکا ہے، لیکن دیکھیں کیسے مکر جائے گا. اور مانا بھی مصرخے کو، میں تمہارے پر شور کروں گا کوئی فائدہ نہیں، لہذا تم بھی میرے اوپر شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان ظالمین لهم. یہ آیت میں جب بھی پڑھتا ہوں جو میرا ذہن پورا اس منظر کی طرف، قیامت کے اس منظر پہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب. یہ ہمیشہ دعا کرنا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب یہ ڈیبیٹ ہے. یعنی بہت خیر اللہ ایمان والوں جنت میں داخل کیا جائے گا اور اللہ کی نعمت میں ان کو رکھا جائے گا. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا علم تری کیف ضرب اللہ، اللہ کس طرح مثالوں کو سمجھاتا ہے اور کس طرح تفصیل کے ساتھ اللہ نے لوگوں کو ہر بات سمجھائی مثال دے کر. اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. قول ثابت کے لیے تو ہم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو انسان قول ثابت یعنی اللہ کے کلمے پر اپنے آپ کو قائم، اپنے آپ کو جوڑ لے گا، اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. یہاں بھی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، آخرت میں بھی کچھ نہیں بگڑے گا. الم تر الی الذین، کافروں کو دیکھو کہ انعام کو، اللہ کی نعمت کو چھوڑ کے کفر کے پیچھے لگ گئے اور اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف پہنچا دیا. پھر وہی منظر ہے. اور پھر کچھ توحید کی باتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح سب رشتہ جوڑتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہ وہی تعلیم ہے جو محمد لے کر آئے، اور جس نے یہ کعبۃ اللہ بنایا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں اور کچھ تذکرے تو ان کے درمیان موجود تھے. اس کے بعد دوبارہ اس بات کی طرف بات لائی گئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، آپ کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ اللہ کے علم سے یہ چیز چھپی ہوئی ہے. قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو ڈرائیے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو آگاہ کیجیے. جس دن عذاب آنے والا ہے تو ظالم کہے گا کہ عذاب تھوڑا اور ٹل جائے، تھوڑا اور ٹل جائے. إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. کیا اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھا یہ سب انجام بروں کا اور اس ساری حالت وقت مکروا مکرهم عند الله مکروا. وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اللہ کا اپنا نظام ہے. دنیا میں اپنی تدبیریں جو چالیں چل رہی ہیں نا وہ کرتے رہیں. اللہ کا جو فیصلہ ہے، جس تدبیر کے نتیجے میں کیا ہونا ہے وہ اللہ نے جو طے کر رکھا ہے وہ ہوگا. اب ایک الیکشن کے چکر میں کوئی سوچے گا ہماری حکومت آئے گی اور ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے، وہ کتنے دن تک کیا کہے گا اس کی اپنی تدبیر کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے. اس کے بعد اس کے آگے چل کے اللہ کا فیصلہ کیا ظاہر ہونے والا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا ایک فیصلہ ہے موجود. فقط مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم. چاہے وہ کوئی 2025 کی بات کرے، کوئی 2022 کی بات کرے، کوئی 2023 کی بات کرے، کوئی 2025 کی بات کرے، ہر ایک اپنی تدبیر کے حساب سے سب اپنا سفر طے کر رہا ہے. لیکن ان سب سفر کے بیچ میں اور ان سفر کے پہلے آگے پیچھے اللہ کا کیا فیصلہ ہے وہ اپنے موقع پر ظاہر ہوگا. وہ آج بھی ہو رہا ہے، ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے کچھ جذباتی نوجوان بہت جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں بس ادھر سے پکڑو، ادھر سے پھینکو، ادھر سے مارو، یہ کرو وہ کرو، اور ہم بالکل سکون سے رہو اور ہر جگہ ہمارا جھنڈا زندہ باد. یہ اللہ کا نظام نہیں بھائی. انہی حالت میں ہمیں ٹکرانا، آگے ہونا، پیچھے ہونا. دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں فتح پا رہے ہیں اور غزوہ احد میں کتنے شدید زخمی ہو گئے. تو کبھی ابھی بنو قینقاع بنو نذیر کو جلا وطن کیا، اور غزوہ خندق میں دیکھیے کیسے پریشان ہو گئے. تو غزوہ تبوک میں دیکھیے کتنی پریشانی کی صورتحال رہی. تو یہ سب، لیکن ان سب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء رسول اللہ والفتح. تو ایسے ہی دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو ہمیں ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. وہ جو اپنا وقت پر جو اللہ کا فیصلہ آنا ہے وہ اپنے وقت پر فیصلہ ضرور آئے گا، اور اللہ کی جو سنت ہے فیصلہ اس کی روشنی میں آتا ہے. اس کے بعد اللہ قیامت کے دن کا تذکرہ فرما کے پھر اس بات رسالت اور کتاب دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں یہاں آ گئی. ھذا بلاغ للناس، یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے یہ لوگوں کے پاس پیغام، لوگوں کے لیے پیغام پہنچا دیا گیا. ولینذروا بھی، اور لوگوں کے لیے پیغام ہے یہ. ولینذروا بھی، تاکہ لوگ اس سے ڈرائے جائیں. ولیعلم، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. جو بھی نصیحت حاصل کرے گا وہی عقل مند ہے، اور جس نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی وہ اپنا نقصان کرنے والا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ ابراہیم تک مکمل ہو گیا، 13 پارے مکمل ہو گئے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ سورہ ہجر شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر مولانا توفیق صاحب. 3 سوال ہیں چیٹ باکس میں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ درخواست ہے کہ کسی کی جسیم انصاری صاحب کی خالازاد بھائی کی اہلیہ یعنی وائف کا انتقال ہو گیا ہے، تو دعا کی درخواست اللہ کی ان کی ہے. مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی، ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. زکوٰۃ کے قانون میں سے قانون یہ ہے کہ مالک بنایا جائے، اور مسجد کو جو کچھ بھی دیا جائے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کے مصرف میں مسجد، مدرسے یہ سب نہیں آتے. مدرسوں کو جو دیتے ہیں نا وہ آگے جا کے ہیلا ہوتا ہے، اس کو وہ کسی کو جا کے مالک بناتے ہیں، پھر وہ سب آگے مسئلہ ہے. زکوٰۃ کا کسی کو بھی دیں گے وہ زکوٰۃ کا پیسے کا کوئی مالک ہونا چاہیے، اور مسجد کا دنیا میں کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، مدرسے کا بھی اچھا، کوئی مالک نہیں ہوتا. ایک سوال ہے کہ سوسائٹی میں ہر چیز کمرشل ہو رہی ہے، کسی جی کے بھی صلح کرنے سے پہلے پیسہ لیتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کر دی پیسہ لیتے ہیں، مسلم بھائی ریٹ فکس کرتے ہیں، کیا یہ لینا دینا صحیح ہے؟ کیا نہیں سمجھا، مطلب اس کو اور واضح کیجیے. وہ تو آپ نے چیٹ باکس میں پڑھا، میں ذرا بھی اس نہیں کو واضح سمجھا. میں بھی نہیں سمجھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حسین صاحب سوال کھڑے لیں خود ہی. حسین صاحب آپ اپنا میں چلو سبھی کو انمیوٹ کر دیتا ہوں.
جی آپ حسین صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور سوال پوچھیں۔ السلام علیکم علیہ وعلیکم السلام۔ نا یہ دراصل ایک تجربہ تھا کہ جیسے وہ کسی افسر کے پاس کچھ کام کروانا ہے، کسی پولیس کے پاس کچھ کام کروانا ہے، تو یہ تو ایک ایجنٹوں کی طرح کہ اپنے مسلمان بھائی خود ریٹ فکس کر کے آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی آپ کا کام کروائیں گے، ورنہ نہیں کرتے۔ مطلب لائک وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ چیزیں، کیا یہ لینا دینا حلال ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے ان کا لینا تو حلال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جب حق بنتا ہے کسی کام کے لیے اور ہم اس کے مستحق بنتے ہیں اس حق کے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو وہ دیں قانونی شکل میں۔ اگر وہ اس قانونی شکل میں، جیسے مثال کے طور پر میرا ہی اپنا کوئی معاملہ ہے، میرے پاس سارے ڈاکومنٹ ہیں، اور آج کل کے عام آفیسر کوئی بھی کام کرانا ہو، ایڈمیشن کرانا ہو، فلاں کام کرانا ہو، تو ہر چیز میں وہ پیسے مانگتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کرتے۔ وہ چھوڑیے آپ، پیسے جو ہمارے یہاں دیہات میں پہلے جو 20 سال 25 30 سال پہلے جو ہمیں بچپنے کا یاد ہے کہ جب وہ منی آرڈر آتا تھا، منی آرڈر، تو وہ گاؤں دیہات میں بہت سارے پوسٹ مین جو ہے وہ منی آرڈر کے پیچھے 1 1 روپیہ 2 2 روپیہ وہ لیتے تھے، نہیں تو منی آرڈر کو روک لیتے تھے، 8 8 10 10 دن نہیں دیتے تھے۔ یہ سب انسان کی خصلت ہے، تو لینے والے کے لیے تو ایک دم حرام ہے، کیونکہ اس کا کام ہے وہ کرنا، جس کا جو کام ہے اس کے حوالے کر، اس کی تنخواہ مل رہی ہے تم۔ اب جو دینے والا ہے بیچارہ، وہ مجبور ہو کر اگر دے رہا ہے کہ اپنی پریشانی کے نام پر، تو وہ اس کی مجبوری ہے، لہٰذا مجبوری کے نام پر اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر کچھ پیسہ خرچ ہو، تو یہ ہم مجبوری میں خرچ کر رہے ہیں، ہمارے لیے حرام نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس کی عادت نہ بنائیں، یا ہم پیسہ دے کر دوسرے کا حق لیٹ کرنا یا دوسرے کا حق رکوانا، یہ کریں گے تو حرام ہے۔ یا ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے پیسہ دے کے اس کو اپنے حق میں کروا لیا، یہ حرام ہوگا۔ یہ سب رشوت حرام ہے، لیکن اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر ہمیں کچھ یہ تو یہ کچھ رشوت بھی نہیں دکھتی ہے مولانا، یہ کہ جیسے کسی صاحب سے ملاقات کروائی تو بس بات کروائی اور کچھ کام بنوایا، تو یہ جو بیچ کا جو بندہ ہے، یہ جو بیچ کا بندہ پیسے لیے بغیر اصل وہ کام کرتا نہیں ہے۔ مطلب ہاں، تو یہ رشوت کا کام کر رہا ہے نا، اس کو گناہ ہوگا، اس کو ہر حال میں گناہ ہوگا۔ آپ مان لیجیے آپ کے گھر کا پیپر بنانا ہے، یا مان لیجیے آپ نے گھر بنایا، آپ کو اپنے گھر میں الیکٹریسٹی کا کنیکشن لینا ہے۔ آج کل بہت ساری جگہوں پر اس کنیکشن کو فائنل کرنے میں بھی کہیں نہ کہیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب الیکٹریسٹی کا کنیکشن میرا حق بنتا ہے، اس کو پیسہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں پیسہ نہ دوں تو الیکٹریسٹی کا میں لیٹ ہوگا یا بہت پریشانی کریں گے۔ تو اب کچھ پیسے دے کے میں نے اپنا کام کروایا، دوسرے کے گھر کا لائن نہیں چھینا ہے میں نے، تو ہم نے جو مجبور ہو کر دینے پڑے وہ میں دینے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں شریعت دینے کی اجازت دے رہی ہے۔ مجبور ہو کر جب آپ اپنا کام کروانے کے لیے کہیں پر پیسہ خرچ کریں تو ہم پر گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ ان کو ہوتا ہے جنہوں نے لینے کا ماحول بنایا اور جو لیتے ہیں۔ اسی میں ایک ایکسٹینشن اگر پوچھوں مولانا، کہ اگر جو لوگ بخشش کے طور پر کام جلدی کرنے پہ دے دیتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ غلط ہے؟ دیکھیے بخشش کے نام پر دینے، آپ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے کہ انسان کی عادت ہے، بخشش کا جب ماحول بنے گا تو پیسے والے بخشش دیں گے، چھوٹے نہیں دے پائیں گے، تو پھر ان کام کرنے والوں کی عادت بن جائے گی کہ وہ بخشش والوں کا کام جلدی کریں گے اور نہیں دینے والوں کے کام پر توجہ نہیں دیں گے، اور یہی ہوتا ہے، اور یہیں سے سارا کرپشن شروع ہوتا ہے۔ کرپشن کبھی بھی دیکھیے اچھے نام سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ جا کے عوام الناس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، یہی صورت ہے۔ تو یعنی اٹ از ناٹ پریفریبل کہ آپ کسی کو اس طرح سے کریں، اس کا کام تھا اس نے کر دیا۔ ہاں بالکل بالکل، بھائی کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، اپنی ملازمت پر ہے، اس نے میرا کام اپنا حق سمجھ کے کیا، ہاں کوئی اس ملازمت پر نہیں ہے، ملازمت کے علاوہ اگر آپ کا کسی نے کوئی کام کر دیا جس کا تعلق قانونی چارہ جوئی سے نہیں ہے، عام انسانی اور یہ سماجی سطح کا کوئی کام کر دیا آپ کا کسی نے، تو آپ اس کو بالکل دیں، اس کا حق بنتا ہے بیچارے کا، اس کا معاوضے کے طور پر، خوشی کے طور پر دیں، بالکل۔ اور اگر کوئی پروفیشنلی یہ کام کرے، سمجھو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ دلالی، ساری نہیں، یا کمیشن بیس پہ کوئی کام کرے کہ وہ ان کو یہ چکر نہیں پتا ہوتے ہیں، آفیشیل یہ بھرو، فارم بھرو، یہ بھرو، تو اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کہ وہ فارم بھرے، وہاں پر جائے، یہاں جائے، وہاں جائے، اور ان کا یہ کام کرے، تو کیا وہ ایسا پروفیشن اختیار کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں تو یہ تو کسی کے لیے بہت بڑی آسانی فراہم کر رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے،
مثال کے طور پر ایک بندے کو کوئی کام کروانا نہیں آ رہا ہے, اس نے آپ کے حوالے کر دیا کہ بھائی آپ میرا سارا کام کر دیجئے, آپ نے پورا سارا کام کر کے ان کے حوالے کر دیا, تو پھر آپ کا معاوضہ بنتا ہے نا بھائی, آپ کی تو اجرت بنتی ہے, وہ تو کام کی مزدوری ہوئی وہ ایک طرح سے. اوکے صحیح. مولانا یہ اسی سے جڑا ہوا اور ایک سوال تھا مولانا, معذرت چاہتا ہوں میں. یہ حال ہی میں دیکھا گیا تھا کہ جیسے یہ جو رشتہ جوڑتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کچھ وہ کمیشن کے جیسے وہ جو دہیج کا رقم ہوتی ہے اس میں 10% کمیشن 15% کمیشن چارج کرتے ہیں. یہ بھی ایک پروفیشن بن گیا ہے. یہ پروفیشن اچھا ہے. میں بات بتاؤں, جیسے کوئی آفس کھول کے بیٹھا ہے, آج کل جو زندگی کا انداز ہے نا وہ بدل گیا ہے. شہر میں لوگ زیادہ تر جو لوگ رہتے ہیں نا, تو ان کو لوگ خاندان معلوم نہیں ہوتے, وہ زیادہ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں, بہت ساری تفصیلات نہیں جانتے. تو رشتہ لینے والے بھی ان آفسوں میں جاتے ہیں, جن کو رشتے کی ضرورت ہے, لڑکی والے بھی وہاں اپنے بارے میں اطلاع چھوڑ کے آتے ہیں, اور لڑکے والے بھی وہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں. تو وہ ایک دوسرے وہ اس معاملے میں معلومات جمع کر کے کرتے ہیں, تو ان کا کچھ نہ کچھ مزدوری اور محنت کا حق تو بنتا ہے. لیکن یہ جو ہے جہیز, سب سے پہلی بات جہیز ہی غلط ہے, پھر اس میں 10% کمیشن, پھر یہ سارا کام. اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ سماجی کام تھے, یہ پروفیشن نہیں ہے. شہر میں بہت ساری مجبوری ایسی بن جاتی ہے کہ اس میں کچھ چیز پروفیشن پھر بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ٹکٹ خریدنا, دیکھیے ٹکٹ خریدنے کے لیے آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں, اب اس ریلوے اسٹیشن کھائے موجود ہے, ٹکٹ کاؤنٹر ہے, آپ جائیے, لیکن ایک آدمی ٹکٹ کاؤنٹر کے باہر چھوٹا سا کیبن لے کے بیٹھا ہے کہ بھائی ہم آپ کا ٹکٹ بنوا دیں گے. آپ بولتے ہیں اتنا لائن میں کھڑا ہونا, یہ وہ سب زحمت سے ہے, وہ آپ سے اس نے ٹکٹ کے اوپر 50 روپیہ لیا, آپ کو ٹکٹ بنا کے دے دیا. اور اس کے 10 راستے ہیں, وہ 10 روپیہ اندر بھی دیتا ہے, آپ کو صحیح ٹکٹ دیا, کسی دوسرے کا ٹکٹ حق نہیں مارا اس نے. ایسا کر کے اگر وہ اپنا مزدوری لیتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے. شہر کی مطلب کچھ جگہوں پر مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن اگر اس کے اندر صورتحال کہاں کہاں خرابی ہے وہ آن دا اسپاٹ معلوم پڑے گا, میرے کہنے سے نہیں چلے گا. اب کوئی شادی دفتر والا کیا گڑبڑی کر رہا ہے, جب تک وہ شادی دفتر میں صحیح سے آدمی بیٹھ کے مطالعہ نہیں کرے گا معلوم نہیں پڑے گا کیا گڑبڑ ہے. جی شہزاد صاحب سوال پوچھیں. میں نے سب کو انمیوٹ کر دیا ہے, آپ اپنا مائک کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب, یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے, تو اس میں جیسا یوسف علیہ السلام وہ خواب کی تعبیر بناتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور اس پر ان کو خزائن الارض بنا دیا جاتا ہے, تو کیا صرف ایک خواب کی تعبیر بنانے پر اتنا بڑا ان کو عہدہ مل جاتا ہے, یا کیا ان کا وہاں پہ حیثیت رہی ہوگی, کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے ہم جو قصہ سن رہے ہیں نا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب قصے کی ڈیٹیل میں قرآن میں اتنا ہی ہم نے سنا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر پوچھنے گئے اور خواب کی تعبیر بتائی, تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آ. انہوں نے وہ اپنا معاملہ کلیئر کروایا, اور جیسے ہی وہ کلیئر کرنے کے بعد بات ہو گئی, ان کو جیل سے نکال کے وہاں لے جایا گیا, اور دوسرے دن کیا اسی ٹائم اس نے ان کو عہدہ دے دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, اس میں دن 2 دن 4 دن 8 دن میٹنگ بات چیت, اور اس بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے جو وحی کا سلسلہ, اور پھر اللہ کی طرف سے جو رہنمائی, تو اور جو صلاحیت یوسف علیہ السلام کی موجود جو نظر آئی, ان سب کو دیکھنے کے بعد, یعنی یہ ایسا نہیں کہ جیسے ہم 2 منٹ کے اندر قرآن کی تلاوت میں 1 منٹ میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ہوتے ہیں, دوسرے منٹ میں کلین چٹ دلواتے ہیں, تیسرے منٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں. تو یہ تلاوت میں 3 منٹ میں گزرا ہے, لیکن یہ مراحل تو اسی فطری طور سے گزریں گے جیسے عام طور سے فطرت کے مطابق ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جی. تو وہ مراحل کو تو ہمیں بائی ڈیفالٹ مان کے چلنا پڑے گا نا. اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت 20-24 سال کے آس پاس رہی ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کو 24 سال یا 30 سال کسی کے آس پاس ماننا پڑے گا, کیونکہ اس بیچ میں 7-8 سال جیل میں بھی رہے, اور 10-12 سال سے اوپر کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے, پھر اس کے بعد جوان ہوئے, ولما بلغ اشدہ, یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو ملکہ مصر کا جو واقعہ پیش آیا تھا, یہ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام جب پورے طور پر یعنی جو ایک عمر ہوتی ہے پختگی کی, اس عمر کو پہنچ گئے تھے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی ہے. کسی نے 30 بھی لکھا ہے, لیکن میں اگر حساب جوڑنے جاؤں تو میرا حساب میں وہ 30 سے اوپر چلا جاتا ہے. تو بہرحال میچورٹی کی عمر ہوتی ہے, تو وہ ان مراحل کو تو ماننا پڑے گا. قرآن نے عمر کو ذکر نہیں کیا ہے, لیکن ہمارے بہت ساری چیزیں ہم اپنے حساب سے سوچ کے اس کا گمان کر سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. جی اسامہ سوال کریں. صاحب میرا نمبر بھی
جی میں سیکوینس میں ایکچولی دیکھ رہا تھا میں وہ. اچھا ٹھیک ہے. جی کرے سلیم صاحب. اسامہ نے مائک نہیں کھولا ابھی تک, پوچھ لیجیے آپ. اچھا جی, میں مجھ سے ابھی کسی نے سوال پوچھا ہے تو میں نے کہا بجائے خود جواب دینے کے, فتوی والی زبان جو ہے نا وہ مولانا کو ہی زیب دیتی ہے. وہ پوچھتا کہ مسجد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں. یہ تو میں نے پوچھا نا آپ کے بہاف پہ, آپ نے چیٹ پہ ڈالے. اچھا میں سن نہیں سکا شاید, نہیں میں سن نہیں سکا. نہیں, مسجد میں زکوٰۃ بالکل نہیں دی جا سکتی. مسجد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ مسجد میں ملکیت نہیں ہوتی ہے, اور ہمارے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ میں مستحق کو مالک بنانا پڑتا ہے. اسی لیے, اور زمین مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو رفاہی کام کی جو عمارتیں ہوتی ہیں یا ان کا جو نظام ہوتا ہے اس کی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے, لہٰذا وہاں بھی زکوٰۃ نہیں پہنچ سکتی. البتہ جو لوگ ریلیف کا کام کرتے ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں, وکیل, لیکن ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا کسی نہ کسی کو مالک بنائے. اگر وہ زکوٰۃ کو ایسی جگہ استعمال کریں گے جہاں تملیغ نہیں ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن مولانا مسجد میں بھی تو وکیل بن سکتا ہے کہ میں نے مسجد والوں کو دی, مسجد والوں نے وہاں یتیم کو دے دی, یا تو وہ صورت نہیں تو مسجد کو نہیں دیا نا آپ نے مسجد کو نہیں دیا نا, مسجد کے متولی کو دیا. مسجد کا متولی کسی شخص کو مالک بنائے گا, مسجد کو نہیں دے سکتے. مسجد کو دینے سے مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر, مسجد کی ضرورتیں, مسجد کے امام کی تنخواہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب نہیں ہوگا. اچھا, مطلب مسجد کے مصارف میں نہیں دی جا سکتی, لیکن مسجد اگر کسی پہ خرچ کر رہی ہے, مدرسہ موجود ہے, مدرسے میں یتامہ پڑھ رہے, ان کے اوپر خرچ کی جا سکتی ہے. ہاں تو اس کو مسجد کو دینا تھوڑی کہیں گے. مسجد کے دینے کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ مسجد کے لیے, مسجد کے نام پر, مسجد کی ضرورت کے لیے, مسجد کے تعمیر, مسجد کے اخراجات کے لیے. اگر مسجد میں کوئی آفس ہے جو غریب شہر کے غریبوں کو کیا کہتے ہیں کہ غریبوں کو کی دیکھ بھال کرتا ہے, کفالت کرتا ہے اور ان کو زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے, تو مسجد کو تھوڑی دیا ہم نے, وہ تو ہم نے مسجد کی انتظامیہ کو دیا. مطلب کلیئر کر لیں کہ انتظامیہ کو دے رہے ہیں آگے خرچ کرنے کے لیے کہ مسجد کے لیے دے رہے ہیں, یہ تفریق جی وہ تو ایک دم اچھا. صاف, جی بالکل, وہ تو صاف کرنا پڑے گا. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں جہاں ذرا شبہ ہو آپ دے ہی نہیں. کیونکہ میں ایک بات آپ کو صاف بتا دوں, یہ ہمارے چاہے مدرسے والے جتنے بڑے بھی تقوی کی بات کریں, 75% میں اعتماد نہیں کر سکتا ان حضرات پر. یاد رکھیے, زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے ساتھ بالکل سمجھوتا نہیں کرتا ہوں. زکوٰۃ آپ اپنی بچائیے اور آپ براہ راست ضرورت مندوں کے حوالے کیجیے, اللہ یہ کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو بہت اس معاملے میں احتیاط برتتا ہو. باقی میں کہہ سکتا ہوں 75% سے زیادہ مدارس والے, چاہے وہ جتنا بھی قرآن و حدیث کا دعویٰ ٹھوکیں اور مائک پر شور کریں, وہ زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل احتیاط نہیں ہے, بالکل احتیاط نہیں. پورے زکوٰۃ کے نظام کو خراب کرنے میں ہمارے مدارس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں اس میں کہنے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, یا اللہ کی بات کو کہنے میں میرے کو کسی سے ڈر نہیں. خلی ولی جزاک اللہ, جزاک اللہ. اسامہ آپ سوال کریں انمیوٹ کر کے, اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میرا ایک سمپل سوال تھا آج کے ٹاپک سے. وہ آپ جو ایک آیت پڑھے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, تو یہ آیت میں یعنی کہ قرآن میں کتنی کی جگہ ہے یہ آیت؟ تو میں خالی تھوڑی یعنی آپ سے ایکسپلینیشن چاہ رہا تھا کہ یعنی کہ یہ عہد اللہ کیا ہے ایکچولی, اللہ کا عہد پورا کرنا, یہ کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے جو ہم سے مطالبے کیے ہیں, اللہ نے جیسے ایمان لاؤ اور نبی آئے تو اس پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان رکھو, اور اللہ نے جو احکام ہم سے جو کچھ مانگتا ہے, ہم سے جو کچھ اللہ مطالبہ کرتا ہے, وہی اللہ کا عہد ہے, اس کو پورا کرو. اللہ کا عہد ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم غیر اللہ کو شریک نہیں بنائیں گے اور کسی کا حکم نہیں مانیں گے. ان الحکم الا للہ, یہ سب اللہ کے عہد ہیں. توحید اور رسالت کے زمرے میں جتنے مطالبات ہیں وہ سب اللہ کا عہد ہے, وہ سب اللہ کا عہد ہے. اب پورا قرآن اللہ کا عہد ہے. اور ایک سوال تھا کہ جو قرآن میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا, یعنی کہ فجر کا جو قرآن ہے یعنی کہ وہ وٹنسڈ ایسا ہے. تو یعنی کہ اگر قرآن کو یعنی کہ تہجد کے وقت کوئی تلاوت کرا قرآن کی, تو کیا اس کو وہی ان قرآن الفجر کان مشہودا کے کیٹیگری میں آتا؟ وہ نہیں, وہ الگ, وہ رات کا قرآن پڑھنے کا معاملہ الگ ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, اور یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, یہ اس زمرے میں جائے گا.
مطلب قرآن میں رات کو قرآن پڑھنے کا جہاں جہاں ذکر ہے تہجد کا وہ زمرہ الگ ہے، قرآن کے فجر میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور اس کا رتبہ الگ ہے، سب کو اللہ نے الگ الگ جگہ پہ رکھا ہے اور الگ الگ شان ہے سب کی. فجر کا معاملہ فجر کا ہے، فجر کی قرآت کو محفوظ کیا جاتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا. جی جی صحیح. آج کا آخری سوال لیتے ہیں شہزاد بھائی سے اور پھر انشاءاللہ سر میں وہ سامعین زکوٰۃ کا کرام جو کو مسئلہ آ گیا سامنے، تو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ بہت دن سے ذہن کے اندر ایک منصوبہ ٹائپ کا ہے سمجھیں کہ بڑا بیت المال تو جب بنے گا تب بنے گا، لیکن ضلعی لیول پہ اگر بیت المال کی سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے سارے اخراجات کرنے کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ، تو کیا ہم اس کو انویسٹمنٹ کے طور پر کوئی انڈسٹری میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ نو لاس نو پروفٹ پر اس کو ڈیولپ کیا بالکل نہیں، بالکل نہیں. زکوٰۃ کا فنڈ الگ ہے. زکوٰۃ کے یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو ہمارے معاشرے کے دوسرے فنڈ جمع کرنے پڑیں گے. زکوٰۃ کے فنڈ کو زکوٰۃ کے لیے رکھنا پڑے گا. جیسے فرض نماز 4 رکعت ہے تو 4 رکعت پڑھیں. اب کسی کا دل چاہتا ہے کہ میرے کو آج ظہر کی نماز، میرے پاس ٹائم بہت ہے، کوئی کام نہیں ہے، میری طبیعت بھی بہت اچھی ہے، آج میں ظہر کی نماز 40 رکعت پڑھوں گا، نہیں ہوگا. آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ الگ سے نفل پڑھیں، ظہر کی رکعت 4 ہی رہے گی. تو اسی طرح زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے وہ اپنے مقصد میں استعمال ہوگا. قرآن نے کہا ہے وہ وہاں رکھو. اس کے علاوہ انفاق کا بہت لمبا سلسلہ، یہ اقتصادیات جو ہے اسلام کی، یہ حکومت اور معاشرے کا کام ہوتا ہے. وہ بیت المال میں جمع کریں. اچھا زکوٰۃ کے مال میں اس کو انویسٹمنٹ کریں گے، اس کا پروفٹ کس کو دیں گے؟ اس کا مالک کون ہے؟ کس کو مالک بنائیں گے آپ؟ مطلب ہوتی ہے چیریٹیبل بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسا زکوٰۃ نہیں آپ کو نہیں بانٹ دیا اس کے بعد بالکل بھی نہیں، آپ کے پاس یعنی پیسہ زکوٰۃ کے پیسے سے انویسٹ کر کے پھر زکوٰۃ سے پیسہ کمانا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، وہ بالکل اسی مد میں جائے گا، مطلب زکوٰۃ ہی کی مد میں جائے گا. نہیں. تو نہیں، وہ مت میں نہیں چاہیے. وہ زکوٰۃ کے معاملے میں سیدھا زکوٰۃ مالک کو دے دو، خلاص. دوسرا اس میں بات کرنے کا فائدہ نہیں. بیت المال میں پیسہ آپ کے آ گیا اور آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس بچ رہا ہے کچھ پیسہ، سمجھے جی، بیت المال میں پھر بھی ضلعی سطح پہ پیسہ بچا ہوا ہے بٹنے کے دوسرے باوجود. ضلع میں بھیج دیں. جب آپ کے پاس کوئی مستحق، کہتے ہیں نا کہ جب ایک جگہ پر زکوٰۃ کے مستحقین نہ رہیں تو ان کو دوسری جگہ بھیجیں. بیت المال میں مولانا منتھلی بھی تو قسطیں بنی ہوتی ہیں نا لوگوں کی، وہ منتھلی آ کے بیوائیں اپنا لے کے جاتی ہے بیت المال سے، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو پیسہ تو بیت المال میں ہر وقت ہوتا ہے. ہاں تو حال نیا پرانا ہوتا ہے، نیا آتا ہے، پرانا ختم ہوتا ہے. اچھا مطلب ہاں بیت المال کے دیکھیے، بیت المال میں خالی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے نا، بہت سارے وقف کے پیسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے عطیات بھی ہوتے ہیں. بیت المال خالی زکوٰۃ کے لیے تھوڑی ہے. لیکن بڑا پیسہ تو زکوٰۃ سے آتا ہے. نہیں، اگر آدمی پیسہ دیکھا جائے تو زکوٰۃ تو بہت سارے لوگ، اب آج کی بات کریں آپ، آج کہاں لوگ زکوٰۃ اللہ معلوم، اللہ معلوم. غریب جو 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ دیتا ہے وہ سب کہاں زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جیسے میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی پیسہ بڑھ گیا، کچھ جو پیسہ بچا ہے چھوٹے موٹے کاروبار میں لگا کر کے نہیں، وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. جب اسلام نے اس کا ایک مصرف بتا دیا، بات ختم. مطلب زکوٰۃ کا پیسہ بچنا نہیں چاہیے، ٹوٹل بڑھ جانا چاہیے سال کے سال. ہاں بالکل 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 بانٹے. کہاں ضرورت، کہاں پوری دنیا ضرورت مند بھرے ہوئے ہیں، کہاں ہے دنیا کے لوگ بھرے ہیں. کون بولتا ہے؟ میں کہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا وہ کچھ پیسے نقد جو ہے نا، میں کچھ ان گھرانوں کو، میں لوگ مسجد مدرسے کے لیے کرتے ہیں، میں ذرا کچھ خاندانوں کے لیے کرتا ہوں. تو کچھ خاندانوں کو، کسی کو 5,000 کسی کو 10,000، جو بھی ہیں جاننے والے جو ہر سال امید لگاتے ہیں اور جن کے رمضان میں اخراجات کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. میرا ایک فنڈ یہ بھی ہے. تو کچھ لوگ ہیں، 2-4 لوگ، ان سے کچھ یہ معاملہ ملتا ہے. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ کتنا بھیجنا ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر بھیجنے کے اوپر جائے آدمی اور 2 آدمی کو خالی لگا دیں تو 1 کروڑ روپیہ بھی دیں گے نا تو انشاءاللہ 10 دن میں تقسیم ہو جائے گا. اتنے لوگ ضرورت مند ہیں جو بیچارے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور جو کسی کے پاس، جن کے حاجات کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. ذرا ایسے گھرانوں میں جا کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے حالات معلوم ہوتے تھے. یہ معلوم کرنا چاہیے، ان کی باتوں سے نکالنا چاہیے کہ یہ بندہ کس پریشانی میں گزر رہا ہے. سامعین کرام، ممکن نہیں ہے کہ ایک ضلع کی زکوٰۃ میں ایک ضلع کے تمام محتاجوں کا کام ہو جائے. ممکن نہیں ہے، اللہ کا نظام ہی نہیں ہے. صحیح جی بہت شکریہ سامعین کرام. کل تھرسڈے اور پھر فرائیڈے انشاءاللہ مزید وقت رہے گا ہمارے پاس. تقریباً ہم 40 سے 45 منٹ دیتے ہیں سوال جواب کے لیے. تو آپ اپنے مزید سوال آپ کے رشتہ داروں کے اور دیگر دوستوں کے اگر کوئی سوال ہیں
جن کا جواب آپ چاہتے ہیں تو کل ترتیب سے انشاءاللہ کریں گے. آج کے لیے نشست کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واتوب الیک. السلام علیکم.